बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद नदीम शरीफ आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम दोस्तों, आज मैं कुछ बातें आपके सामने करना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ। मोहतरम दोस्तों, कराची के करीब और ख़ास तौर पर डिफेंस फेज़ 8 से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर जज़ीरों का एक सिलसिला है, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर 2 आइलैंड, एक बंडल आइलैंड और एक बुड्डू आइलैंड, ये बहुत ख़ुसूसियत के हामिल हैं। यहाँ पर बेइंतहा कई एकड़ों पर जो है मैंग्रोव्स के जंगलात पाए जाते हैं, जिनकी एक अपनी अलग ही खूबसूरती है और उस खूबसूरती के साथ साथ वो कई तूफ़ानी जखेड़ों से भी, समंदर में तुग़यानी से भी और सुनामी जैसी आफ़ात से भी शहरों को महफूज रखते हैं। इन दोनों आइलैंड्स की जो है और ख़ुसूसियात के अंदर मैं जाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि ये तकरीबन 10,000 एकड़ के करीब वसी है और इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा के लगभग या करीब जो है मछुआरे रहते हैं। इसमें 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने की पूरी तवक्को है और अगर ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो ये एक संगमील होगा सिंध हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी। अब इसकी रिपोर्ट्स जो है ट्रिब्यून में, अल जज़ीरा में भी शाया हुई। अल जज़ीरा को ने जो रिपोर्ट शाया की, उसने इन जंगलात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात के भी वो कहीं ज़ाया ना हो जाएं। तो मोहतरम दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है तो उसकी हिकमत अमली भी तैयार की जाती है और उसकी हिकमत अमली के तौर पर उनको प्रिज़र्व किया जाए ताकि उनको कोई ख़तरा ना पहुँचे और ये मछुआरों की जो बस्तियां हैं उनको एक जगह पर किया जाए और जो कोई एकड़ जो है, जो जगह जो बाकी बच जाए, उसके अंदर कई तामीराती बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और एक ऐसा शहर तामीर कर दिया जाए जो प्लान के एतबार से है, जो प्लानिंग है उसके एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक बड़ी सोर्स होगी सिंध की हुकूमत के रेवेन्यू के लिए। मोहतरम दोस्तों, अभी वफाकी हुकूमत, पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में ऐलान किया था और अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने इसके बारे में दोबारा हुकूमत सिंध से रब्ता किया है और उम्मीद है कि अगर ये बाहमी मशावरत से इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा और हल होने के बाद आप देखेंगे कि इसका चंद सालों के अंदर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं कह रहा, इंशाअल्लाह ताला ये कुछ वक्त में मामलात भी हल हो जाएंगे और चंद सालों के अंदर ये एक बेहतरीन शहर वहाँ पर तामीर हो जाएगा। यहाँ पर जब जो जगह खाली बचेगी, क्योंकि यहाँ पर मछुआरों का कारोबार है, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो फ़िशरीज़ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लग सकती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज़ को बनाया जाए और यहीं से एक्सपोर्ट शुरू कर दी जाए। इसकी अप्रोच बहुत करीब है और ये इसको एक ख़ुसूसी, मैं कहूँगा कि एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है और ये अल्लाह पाक ने हम पर बहुत करम किया हुआ है कि इस मुल्क को माला माल किया हुआ है नेमतों के साथ।
اس میں سے یہ بھی نعمت ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے بجائے جہاں پر بڑا کام ہو سکتا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کئی ہوٹلز والے، کئی بڑے بڑے گروپس یہاں پر انٹرسٹڈ ہیں بلڈنگیں بنانے کے لیے، جس میں ان کے دفاتر ہوں یا اور کمپنیوں کے دفاتر ہوں، ہوٹلز کی چینز ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں کہوں وہاں پر ہوٹلز بنیں، وہاں پر موٹلز بھی بنیں گے، وہاں پر جو ہے نا اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی، جہاں پر یہ جب ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو کئی لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اور جب یہ کام چاہے یہ ڈیولپ بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہاں پر کاروبار کرنے کے وسائل لوگوں کے پاس، کام کرنے کے وسائل ان کے پاس موجود ہوں گے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دبئی کی مثال دیتا ہوں کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہاں پر ہے، لوگوں کا آنا جانا، وہاں پر میٹنگز کا ہونا، ہر چیز کا ہونا۔ یہ متبادل بن سکتا ہے، یہ متبادل دبئی کا بن سکتا ہے اور بنے گا، انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ اور محترم دوستو، جہاں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ساری جب ڈیولپمنٹ ہوگی، ہوٹلز بنیں گے اور یہ ساری چیزیں جب گیسٹ ہاؤسز بنیں گے، یہ ساری چیزیں بنیں گی تو یہ بہت بڑا ٹورسٹ پوائنٹ بھی بن جائے گا، جہاں سے ملک کے اندر سے اور باہر ملک سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے ہی حالات موافق ہوتے ہیں۔ اور اس سے جو ہماری ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری ہے، اس کو جو بہت پیچھے چلے گئی ہے، جس کو اب تک کوئی ریلیف نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف بھی ملا، کیونکہ ٹریول اینڈ ٹورزم دنیا کی 5 ایسی انڈسٹریز ریونیو جنریٹ کرنے کی انڈسٹریز میں سے ایک ہے۔ مختلف کسی جگہ پر تیسرے نمبر پر ہوگی، کسی جگہ پر دوسرے نمبر پر ہوگی، کسی جگہ پہلے نمبر پر ہوگی۔ ایسی انڈسٹری ہے، اس لیے انہوں نے ان کو بہت گرانٹ بھی دی ہے اپنے اپنے ممالک میں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم جو ہے اس کا ہم جو ہے کوئی ایسا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا، اور بلکہ کچھ بھی نہیں ملا۔ محترم، جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے لیے شاید سانسیں لینے کا کام جو ہے نا شروع ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن ہم مالی طور پر اتنے مستحکم ملک نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم بہت سارے کاموں کو سر انجام نہیں دے سک رہے۔ لیکن یہ کام ایسا ہے کہ میں کہوں گا کہ اس میں 50 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ جو ہے نا باہر سے بھی آ جانی ہے، اور لوگ اس کے لیے تیار بھی ہیں، اور اس کا ریونیو جیسے میں نے پہلے بھی کہا سندھ حکومت کو بھی ملے گا، اور پاکستان حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا امیج بھی پوری دنیا میں بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کا روزگار بھی بہت بڑھے گا۔ میں جو ساتھ ساتھ آپ کو خوشخبری پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ کھدائی نہیں ہو رہی، یا ابھی کنویں نہیں کھودے جا رہے، میں بتا رہا ہوں کہ ان کنوؤں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ انشاءاللہ تعالی جو میں نے ایک پچھلی ویڈیو کی تھی وہاں سے بھی جلد خوشخبری آئے گی، اور اس ویڈیو کے اندر اپنے میرے پروگرام کے اندر میں نے جگہوں کا اور ساری چیز کا بتایا بھی تھا، اس کا کلپ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھا دوں گا، ادھر سے بھی انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری آ جائے گی
تو انشاءاللہ تعالی ہم تیل کے معاملات میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے، اور اس جگہ کے بارے میں آپ کو میں تفصیلاً ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کر پوسٹ کروں گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ السلام علیکم۔